السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد شمال کی جانب سے منعقد اس آن لائن ویکلی اجتماع میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال ہے۔ محترم رفقا، ماہ رواں سے ہم نے ہفتہ واری اجتماعات آن لائن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر ڈاکٹر حمایت اللہ قادری صاحب کا درس قرآن پیش ہوگا انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن کے اس دور میں جبکہ طبعی طور پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اجتماعات منعقد کرنے کا موقع اور اجازت ہمیں حاصل نہیں ہے، تو اس لیے تحریک اسلامی نے مختلف سطحوں پر آن لائن اجتماعات کے انعقاد کے ٹریڈیشن کو جاری رکھا ہے۔ ہم بھی اس کو فالو کرتے ہوئے تربیتی اجتماعات بھی اور ہفتہ واری اجتماعات بھی آن لائن منعقد کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی ایسے ناگزیر اعمال ہے جس کو انجام دیے بغیر انسان خسارے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ ہم کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، ہم نے آن لائن کا سہارا لیا ہے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو ہمارا ہر رفیق اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آواز اٹھائے گا۔ تو یہ ایک فرض ہے جو کہ ہم کو کسی حال انجام دینا ہے۔ اور دوسری طرف نظم جماعت کا بھی تقاضا ہے، جس کو ہم پارٹی ڈسپلن کہتے ہیں۔ جب جماعت کے نظم نے ہم کو ہدایت دیا کہ ہفتہ واری اجتماعات آن لائن اجتماع میں ہم کو شریک ہونا ہے، تو ہم کو ہونا ہے، چاہے شروع لمحے سے لے کر اجتماع کے اختتام تک بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم بیٹھے اس کو سماعت فرمائیں اور نظم جماعت کے اس تقاضے کو پورا کریں۔ تو ابھی میں درس قرآن پیش کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر حمایت اللہ قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا درس قرآن شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم اسی کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، اصحاب پر اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں پر۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ توبہ کی 70ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مختلف تفاسیر سے میں نے جو حاصل ہے مطالعہ کیا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آیت اور اس کی ترجمانی سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی ہے کہ اس میں 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔
قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا. قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کو خوفناک اور زبردست چیخ سے ہلاک کر دیا گیا تھا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو، جن کو اصحاب مدین کہا گیا ہے، ایک زبردست زلزلے سے تباہ کر دیا گیا تھا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اور وہ جھٹلانے والی الٹی ہوئی بستیاں یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے الٹا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی نسل کو کاٹ کر رکھ دیا، ان پر پتھروں کی بارش کی. اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا بھی ذکر ہے. لیکن قرآن کے مطالعے سے ہمیں پوری قرآن میں کہیں پر بھی اس کا قوم ابراہیم پر کون سا عذاب آیا تھا اس کی ہم کو تفصیلات نہیں ملتی. لیکن یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ نمرود بن کنان جو بادشاہ تھا اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے واقعات تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، اس کے اندر تمہارے لیے سبق ہے. جو چشم بصیرت رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں، جو سنت الہی کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑے اسباق ہیں، اس میں بڑے سبق ہیں، اس میں بڑے دروس ہیں. یہ تمام لوگ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور یہ لوگ ہلاکت کی راہ پر مسلسل چل رہے تھے. کوئی نصیحت بھی ان کے پلے نہیں پڑتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کریں، مگر وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. تو یہ بات ہم کو تاریخ سے ملتی ہے کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، انسان کو جب قوت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے تو وہ اور سرکش ہو جاتا ہے. پھر مال و دولت کی زیادتی سے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جو ماضی کے واقعات ہیں قرآن میں، یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں جو چشم بصیرت رکھتے ہیں، جو آنکھیں رکھتے ہیں، دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. اور وہ لوگ سنت الہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں. کیوں؟ تو سنت الہی ایک اٹل ہے اور وہ ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اقتدار بخشتے ہیں، قوت دیتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اکثر لوگ باغیوں اور سرکشوں کے حال پر غور نہیں کرتے اور اس طریقے سے وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں اور غور نہیں کرتے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اور ایسے لوگ، ایسے اقوام پکڑی جاتی ہیں. ان کو اپنی قوت کا غرہ ہوتا ہے. انعامات، اللہ تعالیٰ کے انعامات نوازنے کے بعد وہ عیاشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور اچانک اللہ کا عذاب ان کو آ گھیرتا ہے. مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ
کہ خدا اسلام دوسری قوموں کے دیوی دیوتاؤں کی طرح ظالم نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ بلا وجہ وہ بلا سبب کسی پر سختی نہیں کرتا، بلا وجہ سختی اور بلا وجہ ظلم اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہے۔ یہاں پر یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی قسم کی آیتیں ہم کو سورہ اعراف میں ملتی ہے، آیت نمبر 30۔ پچھلے دروس میں یہ بات آ چکی تھی، پھر بھی ایک تجدید کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں، پھلوں کی کمی کی پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، تاکہ ان کو ہوش آئے، تاکہ وہ بیدار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی وارننگ تھی، اہل فرعون کو یہ ابتدائی وارننگ تھی کہ مصر کے جیسے سرسبز و شاداب ملک میں، گل گلزار ملک میں ایسا قحط، یہ عذاب الہی کا تصور، اور ایسا عذاب جس میں پوری فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا، اور پھر وہ عالم والا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں اور ان کے اہلکار لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دماغ موٹے ہو جاتے ہیں، وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی تنبیہات کو، اللہ کی وارننگز کو بھول جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے کہ ایمان اور روحانی اقدار کا طبعی حالات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان، روحانی اقدار اور طبعی حالات۔ عالم الغیب کی نظر لوگوں کے اخلاق پر ہوتی ہے، اخلاقی زندگی پر ہوتی ہے، اور ان کی طبعی حالت پر، دونوں پر ہوتی ہے۔ طاغوتی نظام کے تحت جو لوگ رہتے ہیں، وہ لوگوں کا دماغ اس قدر موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ محسوسات کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ زبردستی اپنے آپ کو اندھا کر دیتے ہیں، اور قدرت کا ہاتھ، دست قدرت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کو اللہ کی قضا و قدر نظر نہیں آتی۔ غرض کے قوم فرعون کو اللہ نے متنبع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کافر تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، لیکن اس عظیم خشک سالی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ متنبع نہیں ہوئے، متوجہ نہیں ہوئے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اچھے حالات آتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، اور برے حالات آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، عذاب آتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کو دست قدرت چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ خدا کی غیبی طاقت کا انکار کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کا سبب واحد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے واقع ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب ان کو اچھی بات نصیب ہوتی ہے، جس میں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور بری بات جب نصیب ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں آگے کی آیتوں میں بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ہم نے طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون، یہ سب کے سب کھلے کھلے معجزے تھے، میریکلز تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے جرائم پیشہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مسلسل بارش برسائی جو طویل عرصے تک رہی، اور
دن اور رات کسی بھی وقت بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں بھیجی، مسلط کر دی ٹڈی دل، پھر کہ وہ سب پھل اور سبزیاں پوری کھا جاتی تھی۔ اس کے بعد گھن کا کیڑا مسلط کر دیا، جو کچھ ٹڈیوں کے ذریعے رہ گیا تھا وہ یہ گھن کے کیڑے نے کھا گیا اور صاف کر دیا۔ اس کے بعد ان پر مینڈک مسلط کر دیے کہ ان کی زندگی دشوار ہو گئی، کہ جب بھی وہ منہ کھولتے کہ مینڈک جو ہے سو ان کے منہ میں چلی جاتی۔ پھر ان پر اس قدر خون کی آفت مسلط کی کہ تمام نہریں کنویں میں خون ہی خون نظر آنے لگا۔ یہ واضح معجزات ان پر ظاہر ہوئے اور ہر ایک معجزے کے درمیان 2 مہینے کا وقفہ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے روگردانی کی اور ایمان نہیں لائے۔ جس وقت ان لوگوں پر طوفان اور ٹڈی دل بھیجے گئے، کیڑا، مینڈک، خون وغیرہ ایسا عذاب نازل ہوتا، تو وہ کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے رب سے جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے دعا کیجئے، اگر ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے، رب پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے رب پر ایمان لے۔ لیکن جیسی وہ عذاب ٹلتا پھر وہ اپنی بدعہدی پر شروع کر دیتے، اپنے عہد سے پھر جاتے۔ پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا کہ وہ ہماری آیات کے منکر تھے۔ تو یہاں پر اہل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹے چھوٹے مصیبتوں میں، عذاب میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہوش سنبھالیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اتنے معجزے بتانے کے بعد اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی وہ بالکل اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو ان کو دریا میں غرق کر دیا کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت برتتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مال و مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ حضرات گرامی، یہ کچھ آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا خلاصے کے طور پر جو کچھ ہم نے ابھی تک کے دیکھا، اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، اس کے اندر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جن قوموں کا ذکر ہوا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، اور پھر میں نے سورہ اعراف کے قوم فرعون، اہل فرعون کی بھی بات میں نے ان کا بھی حال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو سب سے پہلی بات تو قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ واقعات ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جو چشم بصیرت رکھتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز، اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سنت الہی کو سمجھنے کی استطاعت، صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ سنت الہی اٹل ہے اور ہمیشہ کام کرتے رہتی ہے۔ کہ اکثر لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ قوت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، تو ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ انعام و اکرام پانے کے بعد عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سرکشی میں آ جاتے ہیں اور غفلت میں ہوتے ہیں۔ پھر جب غفلت برتتے ہیں تو ان کو وارننگ دی جاتی ہے، جب وہ وارننگ سے بھی نہیں سدھرتے تو پھر اچانک اللہ کا عذاب ان کو آ گھیرتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ آل فرعون کو پہلے چھوٹی چھوٹی وارننگز دی گئی، خیز سالی دی گئی، خیز سالی آئی، اس کے بعد ٹڈی دل بھیجے گئے، پھر دھیرے دھیرے جیسا پھر وہ ہر بار یہ کہتے تھے وہ کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، جب یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم بالکل ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسی عذاب ٹلتا وہ پھر بدعہدی کا شکار ہوتے اور وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے۔ بلا وجہ کسی پر ظلم یا سختی کرنا اس کی شان، عدل اور حکمت کے خلاف ہے۔
یہ بات بھی ہم نے دیکھی آج کے درس میں کہ طاغوتی طاقتیں اور ان کے اہلکار لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا دماغ موٹا ہو جاتا ہے، وہ صرف محسوسات کو کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتے، ان کو دست قدرت نظر نہیں آتی۔ تو آج ہم جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کرونا کی جو بیماری ہے، کووڈ-19 ہے، پوری دنیا کے اندر جس نے لپیٹ میں پوری دنیا کو لے رکھا ہے اور لاکھوں اموات اس سے واقع ہوئی ہیں۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہوا، یہ سارے پاسبلٹیز میں ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زمین پر جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے اس درس میں دیکھی کہ ایمان اور روحانی اقدار اور طبعی حالات کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، یہ بڑا مضبوط تعلق ہے، اور عالم الغیب کی نظریں انسانوں کے اخلاق پر ہوتی ہے، اخلاقی زندگی پر ہوتی ہے، ان کے طبعی حالات پر ہوتی ہے، دونوں پر ہوتی ہے، اور یہ کائنات کو دست قدرت چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام واقعات رونما ہوتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ لیکن اب اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی طاغوتی طاقتوں کی وجہ سے آج ہم غافل ہو گئے، لاپرواہی آ گئی، یہ بات نہیں، بلکہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ ہر فرد کو مخاطب کرتے ہیں، قوموں کو مخاطب کرتے ہیں، اجتماعیت کو مخاطب کرتے ہیں، اور انڈیویجولی ہر فرد اس کا مخاطب ہے۔ سب سے پہلے اس کا مخاطب میں پڑھنے والا، درس دینے والا میں ہوں، کہ میں جو ہے سو یہ ساری آیتوں کو میں جو ہے سو اپنی زندگی کو ان آیتوں کی روشنی میں دیکھوں اور اپنی ذات کو سدھارنے کی کوشش کروں، کہ جب فرد بدلے گا، افراد بدلیں گے تو ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک اسلامی معاشرے وجود میں آنے کے بعد ایک جو ہے سوسائٹی بنے گی، اور اس طریقے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دعوت بالعمل اور دعوت بالقول، ایک ہے عمل سے دعوت دینا اور ایک ہے قول سے دعوت دینا ہے۔ قول سے دعوت تو ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہی، بڑے بڑے لمبی تقریریں ہوتی ہیں، ساری چیز ہوتی ہے، لیکن ہماری عمل کی دعوت، ہم آج عمل کی دعوت سے خاصر مسلمان، اگر ہر فرد سدھر جائے، اپنے اندر چینج آ جائے، اس کی پوری زندگی اسلام شریعت کے مطابق ہو جائے اور وہ بالکل جیتی جاگتی دعوت بن جائے، تو یقین جانیے کہ اس طریقے سے پورے افراد اور پورا مسلم معاشرہ جب ایک بالکل پوری شریعت میں ڈھل جائے گا، ایک اسلامی رنگ میں رنگ جائے گا، تو یقین جانیے کہ یہ ایکشن اسپیکس مور دین یور ورڈس، تو جب یہ خود بخود جو ہے سو غیر مسلموں کو یہ چیز متاثر کرے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم رفقا، ابھی آپ نے درس قرآن سماعت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ ملٹی میڈیا کا استعمال کر کے اپنے حاصل مطالعے کو پیش کیا۔ آپ نے قرآن سے استدلال کیا کہ تاریخ سے سبق لینا، ہدایت حاصل کرنا انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور تاریخ کا سب سے مستند ذریعہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا پچھلے قوموں کے واقعات آپ حضرات تک نہیں پہنچی ہیں؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، جن پر اللہ تعالیٰ کے عذابات ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس مستند دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ ہدایت کا سامان بھیجا جاتا ہے، اس ہدایت پر انسان اپنے کان اور آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب کی گرفت میں لیتا ہے۔ آج بھی انسان سرکشی کیا، قدرت کے خلاف گیا، ہدایت سے منہ موڑا، تو اس کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذابات بھیج سکتا ہے، اور یہ چیزیں آزمائش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔
ہمارے لیے بھی یہ وہ لمحہ ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ان حالات سے اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے سے کہیں بھول اور غلطی ہوئی ہے تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اور مومنانہ رویے کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مومنانہ رویے کی طرف پلٹ آؤ گے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم اگر مومن بن کے رہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات کے طرف آئے اور پھر تواصو بالحق، تواصو بالصبر کا کام انجام دیتے رہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا سامان بن سکے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔